قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. محرم الحرام کے حوالے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آج کا ہمارا یہ درس ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں، اور یہ صرف حضور کے ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کے ہی لاڈلے تھے. وہ انشاءاللہ ابھی عرض کرتے ہیں کہ کس طرح لاڈلے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی امید سے تھی تو ام الفضل آئیں. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، یعنی حضور کی چچی. تو یہ حضور کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اور میں بہت پریشان ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا اور وہ میری گود میں آ کر گر گیا. تو میں بہت پریشان ہوں کہ آپ کا گوشت کٹ کر میری گود میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام الفضل یہ تو کوئی برا خواب نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے. کہا جی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دیں گے اور وہ تیری گود میں آ کر کھیلے گا، یہ اس کی تعبیر ہے. اور ایسے ہی ہوا. تھوڑے دنوں کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کو بلایا گیا. آپ گھر تشریف لے گئے تو جا کر حضور علیہ السلام نے تحنیک کروائی، جس کو ہم اپنی زبان میں گھٹی کہتے ہیں. کھجور چبا کر تو تھوڑا سا حلق پر لگا دی جس سے بچہ اس کو اندر لے جاتا ہے، اور یہ تحنیک سنت ہے. جب بھی بچہ پیدا ہو بہتر یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کے منہ سے کوئی چیز چبوا کر اس بچے کو ہلکا سا دیا جائے، چاہے وہ کھجور ہو کوئی چیز ہو. اس کا اثر بچے کی طبیعت اور اس کے اعمال پر پڑتا ہے. اب وہ کتنے خوش قسمت بچے ہوں گے جن کو اللہ کے محبوب نے تحنیک دی کہ اپنے منہ سے کھجور نکال کر تھوڑا سا اس کے منہ میں آپ نے ڈالی ہوگی. اور امام حسین رضی اللہ عنہ انہی خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان کہی. اب یہ جو اذان کہنا یہ ایک مستقل سنت ہے. دیکھیں جنازے میں اذان نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، صرف جماعت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب جماعت ہونی ہے. جو ہی موت آئے گی اس کے بعد جماعت بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جنازے میں اذان و اقامت نہیں کہ وہ تو بچپن سے ہی کان میں کہہ دی جاتی ہیں. اب وہ بھی بچے کیسے خوش قسمت ہوں گے جن کے کان میں اللہ کے حبیب نے اللہ اکبر کہا ہو اور ان کے کان میں حضور نے حی علی الصلاۃ کہا ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خوش قسمت لوگوں میں تھے. اسی کا نتیجہ تھا جب کان میں اللہ کے حبیب نے کہا اللہ بڑا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں دے دے؟ اور جب حضور نے کان میں کہہ دیا حی علی الصلاۃ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میدان کربلا میں حسین نماز چھوڑ دے؟ یہ اسی اذان کا اثر تھا جو اللہ پاک نے بڑے ہونے کے بعد بھی ان کی زندگی میں قائم رکھا. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہادر تھے تو ان کی طبیعت میں جنگ لڑائی یہ بہت زیادہ تھی. تو حضرت حسن پیدا ہوئے تب بھی انہوں نے نام رکھا تھا حرب، لڑائی کرنے والا. تو امام حسین پیدا ہوئے تو پوچھا نام کیا رکھا؟ کہا جی اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے، جنگجو لڑائی کرنے والا. تو حضور نے فرمایا نہیں میرے اس بیٹے کا نام تو حسین ہے، حرب نہیں رکھنا. تو جب آپ نے ان کا نام رکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دو نام صرف میرے بچوں کے لیے چھانٹ کر رکھے تھے،
آج سے پہلے کبھی کائنات میں کسی بچے کا نام حسن یا حسین نہیں رکھا گیا، یہ پہلی مرتبہ اللہ نے میرے ہی بچوں کے نام رکھوائے ہیں، تو یہ چھنٹے ہوئے نام تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے 7ویں دن کیا کیا، ان کے سر سے ٹن کروا دی، بال اتروا دیے، اور یہ 7ویں دن 5 کام کرنا سنت ہیں، اور وہ 5 ہی حضور نے اس موقع پر کروائے۔ ایک تو بال اتروائے ان کے سر سے، تو یہ بھی سنت ہے، 7ویں دن بچے کے سر کے بال اتروانے چاہیے، تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چنڈلواتی۔ اس کے بعد کیا کیا کہ ان بالوں کا وزن کروا کر جو چاندی بنتی تھی آپ نے وہ صدقہ کر دی۔ یہی سنت ہے، آپ بالوں کا وزن کروائیں، اس کے برابر چاندی کی قیمت کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی بچے کے لیے بڑا مفید عمل ہوتا ہے، یعنی اس کی طبیعت پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ پھر حضور نے تیسرا کام یہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر خوشبو لگوائی ٹنڈ کروانے کے بعد۔ وہ کیوں؟ عربوں میں رواج تھا کہ وہ بچے کے سر پر خون لگاتے تھے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ خون لگانے سے بچے کی بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو چونکہ خون ناپاک ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، تو حضور نے وہ رسم ختم کر دی، اس کی جگہ خوشبو لگائی۔ ہمیں بھی چاہیے بچے کے سر پر خوشبو لگا دیں۔ چوتھا کام پھر یہ کہ نام رکھنا چاہیے، وہ آپ شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن اس کو ڈکلیئر کر دیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو 5واں کام ہے عقیقہ کرنا، وہ آپ علیہ السلام نے اس دن فرمایا۔ بعض روایتوں میں 2 اور بعض روایتوں میں 1 ہی جانور آپ نے ذبح کیا، اس وقت گنجائش نہیں تھی، تو پتہ چلا اگر لڑکا ہو اور عقیقے میں گنجائش زیادہ نہ ہو تو 1 جانور بھی ذبح کر دیں تو اس سے بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جاتی ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک تو کام کر لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دم کیا نظر بد سے بچنے کا، یہ حضور کی محبت تھی ان سے، تو آپ نے دم، یہ حضرت حسن و حسین دونوں کو آپ گاہے گاہے یہ دم فرماتے تھے، اور یوں کہتے تھے اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور فرمایا کہ تمہارے ابا جی یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو انہی کلمات کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے جب ان کو نظر بد لگ جاتی تھی۔ ہم بھی یہ یاد کریں، اپنے بچوں پر یہ پڑھ کر دم کیا کریں، یہ بہت مفید ہے نظر بد کے لیے۔ تو آپ نے دم فرمایا۔ پھر حضور کی عادت تھی کہ بڑوں کو بیعت کرتے تھے، بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بچپن میں بیعت کیا تبرک کے طور پر، تاکہ ان کو بیعت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ پھر ان سے آپ کا پیار بہت زیادہ تھا، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، باہر ہوں، ہر جگہ حضور ان سے بہت پیار فرماتے تھے۔ گھر میں آپ تھے ایک دفعہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، چھوٹے تھے، تو کسی وجہ سے جیسے بچے روتے ہیں بھوک میں یا کسی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ اس کو کیوں روا رہی ہو، اس کو چپ کیوں نہیں کرواتی، اور فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے کہ جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تم اس کو رونے مت دیا کرو۔ تو کہہ کر حضور علیہ السلام نے ان کو چپ کروایا، یہ آپ کی ان سے محبت تھی۔ پھر گھر میں تھے حضور علیہ السلام، تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اور بلا کر ان کے گردن پر یوں ہاتھ ڈالا جیسے ہم پیار سے کسی کو گلے لگاتے ہیں، تو گردن میں ہاتھ ڈال کر آپ نے ان کا منہ قریب کیا اور ان کو حضور نے سونگھا، اور فرمایا میں ان کو کیوں نہ سونگھوں، یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، ہما ریحانتایا، کہ حسن و حسین یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ جیسے ہم دنیا کے پھول سونگھتے ہیں خوشبو لینے کے لیے، تو جب اللہ کے حبیب کو خوشبو لینی ہوتی تھی تو آپ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سونگھتے تھے کہ یہ جنت کے پھول تھے حضور کے لیے۔ اب ایک دفعہ گھر میں تھے، حضرت عمر آئے تو انہوں نے دیکھا بھئی یہاں تو منظر ہی عجیب ہوا پڑا ہے، حضور علیہ السلام کی کوہنیاں زمین پر ہیں، گھٹنے زمین پر لگے ہوئے ہیں،
جیسے ہم گھوڑا بن جاتے ہیں بچوں کے لیے، تو حضرت حسن و حسین کو اوپر بٹھایا ہوا ہے اور آپ علیہ السلام کرولنگ کر کر ان کو جھولے دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بھائی نعم المطیہ، کیا بہترین سواری چنی ہے بھائی تم نے کہ حضور کو ہی اپنی سواری بنا لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، سواری کو چھوڑو، سوار بھی تو دیکھو کتنے بہترین ہیں، کہ جب سوار حسن اور حسین ہوں تو سواری محمد الرسول اللہ جیسی ہی سجا کرتی ہے۔ تو گھر میں آپ اپنے بچوں سے یوں ان سے پیار فرماتے تھے اور بہت زیادہ اظہار محبت کرتے تھے، باہر نکلتے تو بھی آپ کا ان سے پیار ہوتا۔ ایک دفعہ حضور کسی دعوت میں جا رہے تھے تو حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے جیسے بچے کھیلتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ان کو پکڑنے لگے، یہ ادھر کو بھاگے، آپ نے یوں ہاتھ پھیلائے، کبھی ادھر کو بھاگیں کبھی ادھر کو بھاگیں، تو کرتے کرتے حضور نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر چوما، گلے سے لگایا اور فرمایا حسین منی و انا من، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اتنی محبت کا اظہار آپ نے ان سے فرمایا کہ یوں کہہ دیا کہ مجھ میں اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے ان دونوں بچوں کو، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو پکڑا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ دیکھ لے میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اور ایک دفعہ صرف امام حسین کے بارے میں فرمایا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ کتنا پیار حضور نے ان لاڈلوں کو دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ باہر نکلا، رات کا ٹائم تھا، تو حضور نے چادر لپیٹی ہوئی ہے اور دور سے آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ چادر ہل رہی ہے، تو میں نے کہا اندر کچھ ہے جو ہل رہا ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا ہے، کچھ ہلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حضور نے چادر اٹھائی تو آپ کی ایک بغل میں حسن اور دوسری بغل میں حسین، وہ سردی تھی تو چادر میں لپیٹ کر آپ ان کو باہر کہیں لے جا رہے تھے۔ اور حضرت اسامہ فرماتے جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہوا، تو حضور مجھے کہنے لگے میں کیوں ان دونوں سے محبت نہ کروں کہ یہ میرے لاڈلے ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو سرداریاں بچپن میں ہی اللہ کے حبیب نے عطا فرمائیں۔ پھر مسجد میں ہوتے تو آپ مسجد میں بھی ان سے ایسا ہی پیار فرماتے۔ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اب آپ دیکھیں امام صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں اور ممبر سے اتر کر باہر جائیں اور اپنے بچوں کو لے کر آئیں تو آپ کہیں گے یار کی کری جاندے ہیں۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں آ گئے، اب سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا دھاری والا، تو جیسے چھوٹا بچہ جب چلتا ہے تو تھوڑا لڑکتا ہے، ابھی گرا ابھی گرا، تو حسین چھوٹے تھے تو وہ یوں یوں لڑک رہے تھے، بس ابھی گرے ابھی گرے۔ حضور خطبہ دیتے دیتے ممبر سے اترے اور صحابہ کو چیرتے ہوئے دروازے پر گئے اور ان دونوں کو اٹھایا، پھر ممبر پر آئے اور آ کر فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کہ ان بچوں کا یوں لڑکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور میں نے خطبہ چھوڑ کر ان کو وہاں سے اٹھایا۔ اب یہ حضور کی اظہار محبت تھی ان بچوں کے ساتھ، ورنہ خطبے جیسا اہم کام چھوڑنا یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں تھے تو حضرت حسین آئے اور آ کر حضور کے اوپر چڑھ گئے اور حسن آئے وہ بھی اوپر چڑھ گئے۔ اب صحابہ آگے بڑھے کہ ہم ان کو اتار دیں، تو حضور علیہ السلام نے سجدے میں ہی اشارہ کیا کہ نہیں آگے نہ بڑھو، تو آپ نے لمبا سجدہ کر دیا، یہ کبھی چڑھ رہے ہیں کبھی اتر رہے ہیں، کھیلتے رہے، پھر آپ نے خود ان کو محبت سے نیچے اتارا اور اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ دیکھیں یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، کبھی کبھی بچے شرارت کرتے ہیں، ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اوپر آ جاتے ہیں،
اور ہم کیا کرتے انہوں چلا کے کندھ چے مارتے، سلام پھیر کے تھپڑ مارتے، تو انہوں شرم نہیں آتی میں نماز پڑھدا پیا؟ بھائی وہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتہ تو نماز پڑھ رہا ہے؟ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس موقع پر تیرے نبی کی سنت یہ ہے کہ بچہ اگر کمر پر چڑھ جائے تو آپ اپنی نماز لمبی کریں تاکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہے تو رہے، اور یہی سنت ہے اس موقع کی، ہمیں اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے۔ تو اب حضور کا ان سے کتنا پیار اور کتنا لاڈ تھا، اور صحابہ بھی اتنا ہی پیار ان حضرات سے کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیرا ایک جگہ ہے، وہاں سے کچھ چادریں آئیں تیلسان، وہ اس زمانے کی تھی، جیسے ہمارے یہاں اجرک ہوتی ہے سندھ کی بنی ہوئی، تو اس زمانے میں تیلسان کی چادر ہوتی تھی۔ تو وہ چادریں تقسیم ہوئی، ایک چادر بڑی قیمتی تھی وہ بچ گئی۔ اب بندے تو بہت تھے جن کو دی جا سکتی تھی، اب حضرت ابو بکر کنفیوز ہیں، بھئی یہ ایک چادر ہے قیمتی ہے کس کو دینی چاہیے؟ تو بہت غور و فکر کے بعد فرمایا کہ حسین کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ چادر امام حسین کو دے کر فرمایا کہ یہ تم لے لو، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ اپنے بچوں کو نہیں دی، کسی اور کے اولادوں کو نہیں دی، حسین کو دے کر بتایا کہ اگر حضور کے لاڈلے ہیں ہمارے بھی لاڈلے ہیں، ہم بھی ان سے ایسا ہی پیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مشورہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے باہر ایک صحابی کو کھڑا کر دیا کمرے کے باہر کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کسی کام سے آ رہے تھے، تو اندر آنے لگے۔ دربان نے کہا اندر نہیں جا سکتے، اندر میٹنگ ہو رہی ہے، اور حضرت عمر نے منع کیا اندر کوئی نہیں آئے۔ اس نے کہا میں بیٹا ہوں عمر کا، کہا آپ بھلے بیٹے ہیں، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ وہ واپس چلے گئے۔ اب عبداللہ بن عمر نکل رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ادھر کو جا رہے ہیں۔ پوچھا حسین کدھر؟ فرمایا تمہارے ابا جی سے ملنا ہے، کوئی کام ہے۔ کہنے لگے وہ نہیں مل سکتے، میٹنگ میں ہے۔ کہا نہیں میں کوشش کرتا ہوں۔ کہا میں گیا تھا مجھے نہیں ملنے دیا، تمہیں کون گھسنے دے گا؟ میں تو بیٹا ہوں، مجھے اجازت نہیں۔ تو حضرت حسین کہنے لگے ہاں بات تو صحیح ہے، مجھے کون جانے دے گا اگر آپ کو نہیں جانے دیا۔ وہ بھی واپس آئے۔ بعد میں حضرت حسین نے بتایا کہ جی میں آیا تھا، آپ بزی تھے تو میں چلا گیا۔ کہا تم نے دربان کو کہا بھی اندر مجھے جانا ہے؟ کہا نہ، آپ کے بچے نے مجھے کہہ دیا تھا کہ مجھے اجازت نہیں ملی تو تمہیں کیسے ملے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب صحابہ سن لو کہ آئندہ حسین آ جائے، جو مرضی کام ہو، جتنا مرضی میں بزی ہوں، ہر بندے کو تم روک سکتے ہو، تم نے حسین کو کبھی نہیں روکنا، اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اب یہ کتنی محبت! عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جی یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے اجازت نہیں اور حسین کو اجازت ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے تو حسین کا مقابلہ کرتا ہے، یہ بتا کہ کیا تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ یہ بتا کیا تیرا نانا حسین کے نانا جیسا ہے؟ یہ بتا کیا تو حسین جیسا ہے؟ نہیں، جب نہیں تو پھر تیرا کیا مقابلہ حسین سے؟ ان کو وہی مقام ملنا چاہیے جس کے یہ لوگ حقدار تھے۔ اب دیکھیں صحابہ نے بھی ان کو کیسی محبت اور اکرام دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے کچھ جوڑے آئے، تو وہ انہوں نے سب لوگوں میں تقسیم کر دیے، نہ حضرت حسن کو دیا نہ حضرت حسین کو دیا۔ صحابہ بڑے پریشان، بھی حضرت عمر نے سب کو دے دیا ہے، ان کو کیوں نہیں دیا، حالانکہ ان سے تو پیار کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ جو کپڑے آئے تھے وہ ذرا لو کوالٹی کے تھے، زیادہ اچھے نہیں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں یمن میں پیغام بھیجا کہ 2 بہترین جوڑے تیار کرو اور وہ میرے پاس بھیجو، ہم نے 2 شہزادوں کو پہنانے ہیں۔ پھر 1 نمبر کوالٹی کے 2 کپڑے تیار ہوئے، وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ان کو پہنائے اور پہنا کر فرمایا الآن طابت نفسی، اب میرا جی خوش ہوا ہے، میں نے تمہارے معیار کا جوڑا تمہیں پہنا دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کی محبت کیسی ہے کہ ہلکی چیز ان دونوں کو نہیں دے رہے، کیوں؟ ان کا مقام بڑا ہے تو ان کے لیے چیزیں بھی تو اسی معیار کی ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، خزانے فتح ہوئے کیسر و کسریٰ کے، تو ڈھیر لگا ہوا تھا،
اب بھر بھر کر تقسیم کرنا تھا تو حضرت علی سے مشورہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مٹھیاں بھر بھر کر تقسیم کر دیں، جس کے حصے میں جو آتا ہے ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے مٹھی کس کو دینی ہے؟ اب ادھر دیکھا اس کا بچہ، ادھر فلاں کھڑا ہے، ادھر فلاں کھڑے ہیں، بدری صحابی، انصاری صحابی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مٹھی بھری اور ادھر ادھر دیکھ کر فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو امام حسین کو بلایا گیا، سب سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کہ تمہارے نانا کے صدقے تو یہ سب کچھ آ رہا ہے تو تم ہی اس کے حقدار ہو۔ ان کو دی، اپنے بچوں کو نہیں دی۔ یہ آپ دیکھیں صحابہ کی محبت کیسی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر نے صحابہ کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے۔ جو بدری صحابہ تھے ان کو 5,000 روپے ملتے تھے سالانہ، باقی لوگوں کو ملتے تھے 2,000۔ جو بدر والے تھے ان کو ملتے تھے 5,000۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے وظیفے مقرر کر دیے۔ اب حضرت حسین کا وظیفہ مقرر کرنے کی باری آئی تو ادھر ادھر دیکھا بھئی یہ 2,000 والے ہیں۔ اب حسین نہ بدر میں گئے نہ یہ بدری ہیں، تو ان کا وظیفہ بھی 2,000 ہونا چاہیے تھا سب کے لحاظ سے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگرچہ یہ بدری نہیں لیکن بدر والوں سے کم بھی نہیں، تو حسین کا وظیفہ بھی 5,000 ہی ہوگا بدریوں کے برابر۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اپنے بیٹے کا وظیفہ 2,000 ہے اور علی کے بیٹے امام حسین کا وظیفہ حضرت عمر 5,000 مقرر کر رہے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اگر یہ حضور کے لاڈلے ہیں تو ہمارے بھی لاڈلے ہیں، ہم بھی ان سے لاڈ کر کر ہی دکھائیں گے، اور وہ کر کے دکھایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جانے لگے، ساتھیوں کا انتخاب کیا۔ اب دیکھیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو گروپ بناتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے گروپ میں وہ بندے رکھیں جن سے ہماری بنتی ہو، ہمارا پیار بھی ہو۔ جن سے نہیں بنتی اس کو گروپ میں کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تو حضرت عثمان نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، حج پر چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر سفر کیا تو حضرت حسین بیمار ہو گئے۔ اتنے بیمار ہو گئے کہ انہوں نے کہا مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں یہیں رہوں گا، آپ حج پر چلے جائیں، عمرے پر۔ کہا نہ میں تو نہیں جاؤں گا عمرے کے لیے جب تک تم میرے ساتھ نہیں جاتے۔ خیر انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں آپ چلے جائیے، مجھے یہاں چھوڑ دیں، میں خود واپس چلا جاؤں گا، میں نے پیغام بھجوا دیا، مجھے لینے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان عمرے پر چلے گئے، واپس آئے تو حضرت علی سے کہنے لگے مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ کہا کیوں؟ کہ میں تمہارے بچے کو چھوڑ کر اکیلا جو عمرے پر چلا گیا اور یہ وہاں رہ گئے۔ تو حضرت علی کہنے لگے ہاں کچھ تو دل میں ہے۔ فرمایا کہ صحیح بات سن لو، تو میں تو جانا نہیں چاہتا تھا، مجھے حسین نے قسم دے کر کہا کہ آپ کو جانا ہوگا، اگر میں نہ جاتا تو حسین کی قسم ٹوٹ جاتی، میں اس کو کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ اس کی قسم پوری کرنے کے لیے مجھے جانا پڑا، ورنہ جی تو میرا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ دیکھیں محبت کیسی عجیب ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو وہاں پر مدینہ بھی جانا ہوگا، تو میں نے حسین سے ملنا ہے تو کیسے ملوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہاں چلے جانا، ایک مجمع لگا ہوگا، اتنا خاموش مجمع ہوگا، ان پر چادر ڈال دیں تو خم نہیں آئے گا۔ کہا اچھا۔ کہا وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان ان کو درس دے رہا ہوگا اور اس کا کپڑا نصف پنڈلی تک ہوگا، تو یہ نشانی ہے کہ وہ حسین ہے۔ اور ایک عالم نے بڑی اچھی تعبیر کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پتہ نہیں یہ کہا یا نہیں کہا، لیکن ان کے الفاظ جو بتانے کے تھے وہ یہ تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہاں جا کر دیکھنا بیٹا علی کا ہوگا، چہرہ نبی کا ہوگا، وہی حسین ہے۔ کہ بیٹا علی کا ہے اور چہرہ نبی جیسا ہوگا، سمجھ لینا وہ حسین ہوگا۔ اور ایسا ہی تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہی صفات تھی۔ اب دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیسی بہترین نشانی بتائی، یہ محبت کی دلیل ہے۔ محبت نہ ہو بندہ کہتا ہو تو پوچھ لیں کسی کو جا کے، میرے کو کی پوچھی جانا۔ انہوں نے خوبصورت نشانیاں بتائیں جس سے وہ ان کو پہچانے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے پر تھے، حضرت حسین بھی اسی جنازے میں شریک تھے۔
تو واپسی ہو رہی تھی تو تھک گئے، تو حضرت حسین اونچی ایک چٹان پر بیٹھ گئے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اتار کر حضرت حسین کے پاؤں جھاڑنا شروع کر دیے، مٹی لگی ہوئی تھی، جوتی اور پاؤں جھاڑے۔ وہ کہنے لگے ارے چچا جان کیا کر رہے ہیں، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے حسین مجھے روکو نہیں، اگر ان لوگوں کو تمہاری قدر اور منزلت کا پتہ چل جائے تو یہ تمہیں کندھوں پر اٹھا کر چلیں، تمہیں پیدل چلنے ہی نہ دیں، ان کو تمہاری قدر کا ہی نہیں پتہ، کرنے دو مجھے اپنے پاؤں صاف کرنے دو۔ آپ دیکھ لیں حسین بچہ ہے، ابو ہریرہ بوڑھے صحابی ہیں، لیکن محبت کتنی ہے کہ اپنی چادر سے ان کے جوتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتایا کہ لاڈلے حضور کے بھی ہیں تو ہمارے بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے امام حسین سے کہا آج میری ایک خواہش پوری کرو۔ فرمایا بتائیے، میں تیار ہوں۔ کہ میں آج تمہیں ایسے پیار کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے خود حضور کو پیار کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیجئے، کل لیٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کب میں نے تمہیں پہلے کہا جیسے میں کہوں گا کرنا ہوگا۔ حضرت حسین لیٹ گئے، کہا اپنی قمیص اٹھاؤ۔ انہوں نے قمیص اٹھا دی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کر بوسہ دیا۔ فرمایا میں نے حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا، تم چھوٹے سے لیٹے ہوئے تھے، حضور نے تمہارے پیٹ پر ناف پر اپنے ہونٹ رکھے اور یہاں پر بوسہ لیا۔ میرا بھی جی چاہا آج میں حضور جیسا بوسہ لے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لوں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کیسی عجیب محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، انہوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، پیدل چلنا شروع کر دیا۔ تو امام حسین کہنے لگے ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں اور میرے گھوڑے کی لگام لے کر چل رہے ہیں۔ کہا حسین نہیں، مجھے کرنے دو۔ پھر چلتے چلتے لوگوں سے فرمایا ھذا مما انعم اللہ علیہ، اے لوگو اللہ نے مجھ پر جو بڑے بڑے انعامات کیے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ میں حسین کی سواری کو لے کر چل رہا ہوں۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں حسین کا گائیڈ بن رہا ہوں اور یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے۔ تو حسین کا خادم بننا بھی صحابہ اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی محبت کا اظہار تھا جو حضرات صحابہ کرام نے ان سے جو ہے وہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا یہ شام چلے گئے تھے، وہیں رہتے تھے، اس لیے کہ مدینہ میں حضور نہیں تو خالی خالی مدینہ دیکھ کر دل روتا تھا، تو یہ جہاد کی نیت سے شام چلے گئے۔ ایک دفعہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا الجفاء یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ہمیں ملنے ہی نہیں آتے تم۔ کہا اچھا۔ صبح اٹھے، سواری دوڑائی سیدھے مدینہ، کئی دنوں کا سفر کر کر مدینہ پہنچے اور آ کر حضور کے روضے پر سلام پڑھا، سب صحابہ ملے۔ اب صحابہ کہنے لگے بلال آ تو گئے ہو، اذان تم دو، فجر کی اذان۔ تو کہنے لگے کہ نہیں حضور کے بعد میں نے اذان نہیں دینی، یہاں پر میرا دل روئے گا، حضور نہیں ہے۔ کہا نہیں یار اذان تو دو۔ کہا نہیں میں نے نہیں دینی۔ اس نے کہا اس نے کہا، سب صحابہ نے ٹل لگا لی، بلال نہیں مانا، کہا نہیں میں نے نہیں دینی۔ ایک صحابی کہنے لگے کوئی بات نہیں میں اب ایسا پتہ لے کر آؤں گا بلال اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو دیکھا وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو پکڑ کر لے آیا۔ انہوں نے آ کر کہا چچا جان اذان تو کہیے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، چومنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ سب کا انکار ہو سکتا ہے، تمہارا انکار نہیں کر سکتا، کہ جن کی بات کا حضور انکار نہیں کرتے بلال کون ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ چڑھ گئے اپنی اذان دینے کی جگہ پر۔ اب جب بلال نے اللہ اکبر کہا تو لکھا ہے کتابوں میں کہ مدینہ میں لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکلے، عورتیں گھروں میں رونے لگیں۔ کیوں؟ حضور کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب حضور کے ہوتے ہوئے بلال اذان دیتے تھے، بعد میں تو یہ چلے گئے تھے،
تو آج پورے مدینہ کو حضور کی یاد ایسی تازہ ہوئی کہ سب رونے لگے بلال کی اذان سن کر۔ اب آپ دیکھیں بلال نے سب کو انکار کیا، ان بچوں کو نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہ اگر حضور کے لاڈلے تھے تو صحابہ کے بھی ویسے لاڈلے تھے۔ ہر صحابی نے ان حضرات سے لاڈ کر کر دکھایا ہے، اور یہی وہ لاڈ تھا جو آج بھی امت میں الحمدللہ موجود ہے۔ کہ آپ دیکھ لیجئے اب محرم میں ہر آدمی اپنی محبت کا اظہار امام حسین رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتا ہے۔ کوئی فلیکسیں چھپوا رہے ہیں، کوئی جناب پوسٹیں کر رہے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کہ کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے میں بھی ان میں شامل ہوں جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ آپ آئے اور میں بولا، ہمارا بھی مقصد یہی تھا کہ اللہ ہمارا نام بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے محبین میں شامل فرما دے، اور ہمارا حشر قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرما دے۔ بل یہ کچھ خاکہ تھا جو ان سے صحابہ کی محبت کا تھا۔ ہمارے کچھ ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ 10 محرم کو بھی بیان ہو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، لیکن چونکہ وہ دن ذرا ایسا ہے کہ لوگ آ نہیں پاتے کیونکہ راستے بند ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا ہے کہ 9 محرم کو ہو جائے، بدھ یعنی والے دن مغرب کے بعد۔ تو گزشتہ سال میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اس سال ارادہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت میدان کربلا میں ہوئی، اس میں ایک بڑی اہم کچھ باتیں ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی حسینی ہیں یا نہیں ہیں، یعنی حسینی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، وہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنی ہے۔ اگر وہ نشانیاں ہم میں ہیں تو ہم حسینی ہیں، پھر انشاءاللہ قیامت میں بھی حسینی ہی ہوں گے، حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر زبان سے حسینی کہیں اور نشانیاں نہ ہوں تو پھر کوئی کام ہمارا مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو انشاءاللہ بدھ والے دن ہمارا مغرب کے بعد بیان یہیں پر ہوگا، اور اس میں یہ موضوع ہوگا کہ حسینی ہونے کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کون حسینی ہے کون یزیدی ہے، یہ انشاءاللہ اس دن پتہ چل جائے گا نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔